السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں ان خوش نصیبوں کے بارے میں جو جنت میں بلا حساب و کتاب جانے والے لوگ ہیں، اور ان کے اوصاف کیا ہیں۔ صحیحین میں یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم متفق علیہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جنت میں 70,000 ایسے اشخاص داخل ہوں گے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ یہ سن کر عکاشہ بن محسن اسدی نے کھڑے ہو کر اپنی چادر اٹھاتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھ کو بھی ان میں شامل فرما لے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو ان کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اس کے بعد انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے۔ اور صحیحین میں حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب الرقاق میں بخاری شریف میں روایت آتی ہے اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں آتی ہے، تو متفق علیہ روایت ہے یہ بھی کہ میری امت میں سے جنت کے اندر 70,000 یا آپ نے فرمایا 7 لاکھ لوگ اس طرح داخل ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو پکڑے ہوں گے، یہاں تک کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ پہلا گروہ ہوگا، یاد رکھنا، جو جنت میں جائے گا، اور یہ لوگ جنت میں بے حساب و کتاب جائیں گے۔ اس کی دلیل صحیحین میں حسین بن عبد الرحمن کی روایت کردہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید ابن جبیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے اس ستارے کو دیکھا ہے جو کل ٹوٹا تھا؟ میں نے عرض کیا میں نے۔ پھر میں نے کہا واضح رہے کہ میں نماز میں نہیں تھا بلکہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے جھاڑ پھونک کی۔ فرمایا کہ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا شعبی کی حدیث سامنے رکھتے ہوئے۔ فرمایا شعبی کی حدیث کیا ہے؟ میں نے کہا بھئی شعبی نے ہم سے بریدہ بن حسیب اسلمی کے حوالے سے بیان کیا کہ جھاڑ پھونک جائز نہیں ہے مگر نظر لگ جانے اور بخار چڑھ جانے کی صورت میں جائز ہے۔ آپ نے فرمایا جس حدیث کو سن کر اس پر عمل کیا اس نے تو بہت اچھا کیا، لیکن ہم سے عبداللہ بن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی سے، کسی کے ساتھ 2 آدمی، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جماعت چلی آ رہی ہے، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ آپ ذرا افق کی طرف اٹھا کر دیکھیے۔ میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم جماعت ہے۔ مجھ سے کہا گیا یہ ہے آپ کی امت، ان میں 70,000 ایسے اشخاص ہیں جو جنت میں بے حساب و کتاب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ اٹھ کر گھر تشریف لے گئے اور لوگ ان لوگوں کے بارے میں مباحثہ کرنے لگے جو جنت میں بلا حساب و عذاب جائیں گے۔ چنانچہ یہ سن کر بعض کہنے لگے کہ شاید اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو شرف صحابیت حاصل ہے، بعض کہنے لگے کہ شاید وہ مراد ہیں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اسی طرح انہوں نے اور بہت سی چیزوں کو ذکر کیا۔ ابھی وہ آپس میں مباحثہ کر ہی رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ کس سلسلے میں آپ لوگ مباحثہ کر رہے ہیں؟ لوگوں نے حقیقت بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ فال نکالتے ہیں، بلکہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھ کو بھی ان میں شامل فرمائے۔ آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے۔ تو اس حدیث میں بے حساب و کتاب جنت میں جانے والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں۔ اس صفت کے لیے یہ بات قطعاً منافی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص بغیر مطالبے کی کسی پر جھاڑ پھونک کر دے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھاڑ پھونک کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اجازت دی اور کہا کہ اگر اس میں کوئی شرکیہ لفظ نہ ہو تو اس سے استفادہ کرنے
کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں پر جس جھاڑ پھونک کی ممانعت آئی ہے وہ وہی جھاڑ پھونک ہے جس میں شرکی الفاظوں، کیونکہ وہ لوگ جو کفار مکہ سے تعلق رکھتے تھے یا عام طور پہ عرب میں جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، ان کے ہاں جھاڑ پھونک میں عجیب و غریب سے انتر منتر تنتر ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے اگر کبھی جھاڑ پھونک کی جس کا اس حدیث میں شروع میں ذکر ہے تو اس سے مراد وہ جھاڑ پھونک ہے جس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو۔ اب جھاڑ پھونک ہوتی کیا ہے؟ یعنی جھاڑ پھونک یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی کوئی صفت بیان فرمائی، اللہ کے حضور دعا کی اور درود شریف پڑھا، اور یہ سب پڑھنے کے بعد اپنے بدن پر یا جس جگہ پہ تکلیف ہو رہی ہے وہاں پھونک دیا بس۔ یہ اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائی ہوئی باتوں کے علاوہ کوئی ایسی بات ہو جس کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کا شک و شبہ یا کوئی شرکیہ چیز نکلتی ہو تو پھر اس سے ممانعت ہے۔ ویسے اگر کوئی کر لے تو ممانعت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کچھ پڑھنا وہ بھی انہی الفاظ میں سے جو اللہ نے اجازت دی، اور حضور کا پڑھنا وہ بھی جو اللہ نے اجازت دی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھاڑ پھونک کیا، اور آپ سے صحابہ کرام سے نے اس کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی نفع پہنچا سکتا ہو تو ضرور پہنچائے۔ تو یہ بات صحیح مسلم کی روایت کتاب الایمان میں موجود ہے۔ اچھا، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر یہ خلاصہ سامنے آتا ہے کہ بے طلب کے اگر کوئی جھاڑ پھونک کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور بے حساب و کتاب جنت میں جانے والوں کے اس وصف کے وہ منافی بھی نہیں کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور نہ کرواتے ہیں۔ اور جہاں تک جس کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے اجازت دیے ہوئے الفاظ، یعنی ایسے الفاظ جس میں کوئی غلط بات نہ ہو، ان کا استعمال کرتے ہوئے جھاڑ پھونک کرنا، یہ اس میں بھی مسئلہ کوئی نہیں۔ تو صحیح مسلم میں عمران بن حسین کی روایت میں اتنا بھی اضافہ ہے کہ وہ علاج کے لیے آگ سے بھی داغتے نہیں ہیں۔ تو صحیح مسلم کتاب الایمان میں روایت کا یہ حصہ بھی آتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور وہ لوگ جو ان میں سے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور شفاعت کر کے اور لوگوں کو بھی جنت میں داخل کرا دیں گے۔ شفاعت کرنے کے باب میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں دیگر انبیاء کا بھی ذکر ہے، اور اولیاء کا بھی ذکر ہے، اور صدیقین کا بھی ذکر ہے، شہداء کا بھی ذکر ہے، نابالغ فوت ہونے والے بچوں کی شفاعت کا بھی ذکر ہے، اسی طرح اور دیگر اعمال صالحہ جیسا کہ قرآن کے حافظ جو جنت میں جائیں گے تو ان کو بھی حق شفاعت، اسی طرح اور بہت سارے ایسے نیک اعمال صالحہ ہیں جن کو کرنے والے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے رحم سے جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر اللہ کے حضور شفاعت کر کے اور بھی لوگوں کو جنت میں داخل کرائیں گے۔ اور یہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پہ بڑا خاص کرم ہوتا ہے، اور اس کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ ان کو یہ اجازت دیتا ہے، اسی کی اجازت سے کام ہو سکتا ہے نا، کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون یہ مجال رکھتا ہے کہ اس کے حضور شفاعت کرے مگر اسے جسے اللہ خود اجازت دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو بغیر حساب کے، بغیر کتاب، یعنی ہماری کتاب بھی نہ کھلے، ہمارے اعمال بھی ڈسکس نہ ہوں، بس یہ پروانہ مل جائے کہ فلاں اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔